رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ علماء موجود ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے لن تضلوا کا لفظ استعمال کیا ہے، تاکید کا صیغہ ہے۔ کامیابی صرف انہی دونوں کے اندر ہے، ان دونوں کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی چیز کامیابی کی ضمانت ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ کامیابی صرف اور صرف قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں کوئی کتاب نہ شواہد کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مؤید کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے، شاہد مشہود سے زیادہ قوی ہوتا ہے، مؤید کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ مؤید مضبوط نہیں ہے، قوی نہیں ہے، اس کے ذریعے تائید کے طور پر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اور حدیث سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے علاوہ یا قرآن کریم کی تائید میں یا شاہد کے طور پر کسی بھی چیز کو پیش کرتا ہے، چاہے وہ رامائن ہو یا اس کے علاوہ دنیا بھر کی کوئی کتاب ہو، ناقابل اعتبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق کامیابی صرف اور صرف یہی دونوں ہیں، قرآن اور حدیث، اور اس کے علاوہ کوئی کتاب نہ تائید کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی شواہد کے طور پر۔ اس لیے عزیز بچوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ عالم بن رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگ جو قرآن کریم کو رامائن کے ذریعے سے تائید کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لغو ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ قرآن کریم کو کسی چیز کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث نبویہ اللہ صاحب والسلام کو کسی چیز کے ذریعے مؤید کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث یہی دونوں تائید کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو غلط طریقے سے استدلال کے طور پر یا مؤید کے طور پر اس طرح کوئی استدلال کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ خود اس کام کو کر رہے ہیں، آپ غلط راہ پر جا رہے ہیں، آپ کو اللہ کی مدد کرنی چاہیے، یا کم سے کم آپ کو ایسا ہونا چاہیے، آپ دین کا کام مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے دین کے کام کرنے کی، لیکن خدا را آپ دین کے لیے مضر ثابت نہ ہو۔ یہی مولانا عبد القادر صاحب نے پیغام دیا۔ آج ہمارے یہاں ایک فیشن چلا ہوا ہے، چند رامائن کی چیزیں رٹ لینے کے بعد قرآن کریم کے ساتھ رامائن کو پیش کرنے کی کوشش کرتے